اصناف ادب حمد کے لغوی معنی ہیں تعریف، جبکہ شاعری کی اصطلاح میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ثنا، اس کی قدرت کاملہ جاہ و جلال، عظمت و بلندی، تخلیقاتی عرض و سما اور عجائبات و نشانیاں شاعر کی لڑی میں پروتا ہے۔ حمد موضوع کے لحاظ سے نظم کی ایک قسم ہے، لہذا اس کے لیے حیت کے لحاظ سے کوئی صنف خاص نہیں ہے۔ یہ غزل مثنوی، مخمس اور مسدس کسی بھی صنف میں کہی جا سکتی ہے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس کے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا، تیری حمد میں کیا کروں اے خدا، میرا علم کیا ہے میری فکر کیا۔ نعت کے لغوی معنی ہیں تعریف، جبکہ شاعری کی اصطلاح میں نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف حمیدہ، صفات جلیلہ، تعلیمات عالیہ اور عادات و شمائل بیان کرتا ہے اور ان سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ نعت موضوع کے لحاظ سے نظم کی قسم ہے، لہذا اس کے لیے حیت کے لحاظ سے کوئی صنف مقرر نہیں ہے۔ یہ غزل مثنوی، مخمس، مسدس کسی بھی صنف میں کہی جا سکتی ہے۔ نبی کا نام ہوئے زباں رہے جب تک، سخن زباں کے لیے اور زباں دہاں کے لیے۔ منقبت ایسی نظم ہے جس میں اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی تعریف و توصیف والہانہ ذوق و شوق اور عقیدت و محبت سے کی جاتی ہے۔ مناجات، جس کلام میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اسے مناجات کہتے ہیں۔ مناجات دعا کرنے کو کہتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی ہیں موتی پرونا۔ نظم تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو، اس کے لیے موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی کوئی حیت متعین ہے۔ نظم عنوان کے ساتھ ہوتی ہے۔ خیالات کا تسلسل بھی نظم کے لیے ضروری ہے۔ پابند نظم، ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال، وزن، قافیہ، ردیف کی ترتیب میں اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، موضوع کی قید نہیں، کسی بھی حیت میں لکھی جا سکتی ہے۔ نظم معرہ، ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر ہوں مگر قافیہ ردیف کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، البتہ ایک ہی بحر و وزن میں شعر کہے جاتے ہیں۔ آزاد نظم، ایسی نظم جس میں ردیف و قافیے کی کوئی پابندی نہیں لیکن ایک ہی وزن، لے، سر و تال کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹے بڑے مصرعوں کے ذریعے نظم میں پیش کی جائے۔ آزاد نظم میں خیال و جذبے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ نظم کی یہ انداز انگریزی نظموں سے آیا ہے۔ نثری نظم میں ردیف، قافیے، وزن کی پابندی نہیں ہوتی، یہ چھوٹی بڑی نثری سطروں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ مربع اس نظم کو کہتے ہیں جو چار چار مصرعوں کے بندوں کی شکل میں لکھی جائے۔ مخمس اس نظم کو کہتے ہیں جو پانچ پانچ مصرعوں کے بندوں پر مشتمل ہو۔ مسدس اس نظم کو کہا جاتا ہے جس کا ہر بند 6 مصرعوں کا ہو، اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور آخری 2 مصرے الگ سے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ثلاثی 3 مصروں پہ مشتمل شعری حیت ہے جو ایک مکمل نظم کی حیثیت رکھتی ہے۔ قومی شاعری سے مراد وہ مقصدی شاعری ہے جو قومی امنگوں کی ترجمان ہو، جس میں قوم کا درد ہو، قوم کی خوشحالی کی تمنا اور ترقی کی آرزو ہو۔